جناب علی الحسن صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جناب علامہ؟ خدا آپ کو عزت دے. حکم کریں علی الحسن صاحب. خیریت سے ہیں؟ بہت مولا کا کرم، بہت مہربانی. اچھا علامہ صاحب، آپ کے جو کلپس وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس کے علاوہ آپ کے جو پیغامات ہوتے ہیں، جو آپ کی ریسرچ ہوتی ہے، یہ میں مختلف مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء عظام تک پہنچاتا رہتا ہوں. ایک ای میل گروپ بھی چل رہا ہے جس میں کوئی 350 کے قریب محققین اور علماء آپ بھی اس میں موجود ہیں. آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ نہ دیکھتے ہو، میں ریگولر بھیجتا رہتا ہوں. صحیح. اور پھر کچھ خاندان میں بھی لوگوں سے بات چیت چلتی ہے. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ہی سادہ ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کو نہ سنیت کا پتہ ہے نہ شیعت کا پتہ ہے، صرف عقلی باتوں کی تھوڑی سی سمجھ آتی ہے، جو گھروں میں ساری زندگی سنی سنائی باتیں ہیں. اس کے علاوہ بعض علماء سے بھی رابطہ ہوتا رہتا ہے. تو آج میں اس حوالے سے سر آپ سے نا بالکل یعنی بحث مباحثہ نہیں مقصود، بالکل بیسک چیزیں پوچھوں گا. ایک تو سر یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے جن بھائی سے بھی بات کر رہے تھے، اور اس کے بارے میں نا جو سوال وغیرہ میرے کچھ علماء سے بھی میں نے کیا تھا، یا ان کی کتابیں وغیرہ پڑھی تھیں، اس میں یہ اس کا جواب دیا تھا انہوں نے نا، جو آپ فرماتے ہیں نا کہ قرآن کے متعلق جو آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں بھی ایسے ہی ہے جیسے اہل تشیع کے ہاں روایات ہیں تعریف سے ریلیٹڈ. تو اس میں سر اہل سنت کے علماء کی ایک دو کی میں نے تحریریں دیکھی ہیں، وہ یہ جواب دیتے ہیں اہل سنت کے ہاں تعریف کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ اگرچہ قرآن کی کچھ ایسی آیات ہیں کہ جو منسوخ ہوئی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی بدنیتی نہیں ہوتی اس کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا چاہا کہ لوگوں کو بلا دی گئی یا کوئی ایسا سلسلہ ہے. جبکہ وہ کہتے ہیں جو اہل تشیع کا عقیدہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ نے بدنیتی کے تحت جان بوجھ کر اللہ کی مرضی کے خلاف تبدیلی کی ہے. وہ کہتے ہیں ان دو باتوں میں بہت بڑا فرق. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں اہل سنت ان روایات کے ہونے کے باوجود کبھی بھی نہیں کہتے کہ قرآن میں تعریف ہوئی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے چاہا تھا تو ہم اللہ بلا دی گئی. جبکہ اہل تشیع درلے سے کہتے ہیں کہ کیونکہ اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ نعوذ باللہ بدنیتی کے تحت یہ جان بوجھ کے کام کیا گیا، اللہ نہیں چاہتا تھا ایسا ہو، لیکن نعوذ تو مانتے ہیں. دیکھیں یہ بات بہت غلط بات ہے. دیکھیں عزیز، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں نقصان آپ کی روایات میں یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے مقابل میں کہ قرآن میں نقصان نہیں ہوئی ہے، اس کی کوئی دلیل اگر ہم سے مطالبہ کریں، دلیل ان کے پاس صرف یہی ہے کہ کہہ دے کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. یہ دلیل نہیں ہے بھائی. آپ مجھ سے دلیل مانگے نا کہ کسی چیز کی دلیل کیا، میں کہہ دوں میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ کوئی دلیل ہے؟ میرا عقیدہ یہ مجھے معلوم ہے آپ کا عقیدہ یہ عقیدے کا دلیل کہاں؟ یا آپ کا جو عقیدہ ہے قرآن میں کوئی نقصان نہیں ہے، وہ کوئی حدیث ہوگی اس کی متعلق، کوئی روایت ہوگی یا کوئی آیت ہو سکتی ہے یا کوئی عقلی دلیل ہو سکتی ہے، وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں. یہ کہہ دینا کہ اللہ نے چاہا ہے، بھائی اب میں کہہ دوں کہ اللہ نے چاہا ہے، یہ بھی ایک بہت ہی ایک فراڈ ہے آپ لوگوں کے ساتھ، سب لوگوں کے ساتھ، کہ اللہ نے چاہا. دنیا میں ظلم بہت ہوتا ہے بھائی. اب کوئی عورت جو ہے اس کے ساتھ زنا ہو جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں بھائی، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے چاہا یہ ہوا ہے، چھوڑ دیں بھائی، ختم کرو. کسی کا قتل ہو اللہ نے چاہا، کسی چوری ہو جائے، انبیاء قتل ہوتے تھے بھائی، اللہ نے چاہا. اللہ نے نہیں چاہا بھائی، اللہ نے نہیں چاہا. اللہ نے جو قرآن بھیجا ہے یہ نہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ لوگ اس کو ضائع کریں. اللہ نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس کی شریعت بھیجی ہے. صرف قرآن کی بات نہیں ہے، سنت قرآن کی طرح ہے. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہدایت ہے جیسے قرآن ہے. احادیث جو ضائع ہو چکی ہیں اور جو احادیث گڑی گئی ہیں یا جو احادیث ان کے الفاظ تبدیل کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا یہ چیز میں تو بلا شک شبہ نہیں ہے کہ حدیث، اگر ہم کہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، خطبے دیتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے، مسئلے مسائل اخلاق سکھاتے تھے، شریعت سکھاتے تھے، خطبے، وہ تو کئی نقل نہیں ہوئی ہیں ان کی بات. اگر یہ دیکھیں کہ ایک شخص کی عمر کے 23 سال ہے، تبلیغ میں گزر جاتا ہے، کتنا مواد بن جاتا ہے، وہ ہمیں کیا پہنچے؟ بہت کم. آپ لوگوں کی کتابوں میں کتنی احادیث ہیں؟ بہت کم. ان کے خطبے کوئی بھی نہیں. ان کی دعا، وہ کیسے دعا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قرآن پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، ایک دعا بھی نہیں آپ لوگوں کے پاس. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اگر کوئی بھی ہو تو مختصر فقرہ، آدھا جملہ، ایک سطر بھی نہیں. اللہ نے اسی لیے بھیجا کہ سب ضائع ہو جائیں. اب ہم ہیں، آپ ہیں، امتیاں، پتہ نہیں کہ یہ سب ہم سے ضائع ہو چکا ہے، مفقود ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے چاہا، اللہ نے یہ نہیں چاہا. کیا اللہ چاہتا ہے اس طرح؟ کوئی عاقل شخص اس طرح چاہتا ہے؟ کو چھوڑے میں اور آپ جو ہے نا، اگر کسی چیز کا بندوبست کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں چاہتے کہ وہ ختم بھی ہو جائے. ہم اگر کوئی دکان بناتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی بچے کی شادی کرتے ہیں، پھر یہ نہیں کرتے اگر ہمیں اس سے پیار ہے کہ پھر یہ بھی کر دیں گے، اس کا بندوبست کر دیں کہ وہ بس پھر وہ سب ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے. تو یہ عقیدہ ہے قدر کا مخالفین کے ہاں، کہ ہر چیز کو اللہ سے نسبت دیتے ہیں کہ اللہ کا شر اللہ کی جانب سے ہے، تو پھر یہ شریعت ہی اٹھا ہوا. لیکن اگر سب گناہیں اللہ کی جانب سے ہے، کافر کو اللہ نے کافر بنایا، قاتل کو اللہ نے قاتل بنایا، وہ اللہ نے چاہے وہ قتل کیا نا اس نے، پھر تو کتاب کیوں بھیجا؟ پیغمبر کو کیوں بھیجا؟ حساب و کتاب، روز قیامت، وعد و وعید، جنت نار، یہ سب باطل ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. وہ کرسچنز میں بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کسی سے نفرت نہ کرو. کرسچنز جو کہتے ہیں نا کہ سب سے پیار کرو، کسی سے نفرت نہ کرو، کیوں کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟
اس کے پیچھے یہی فلسفی ہے کہ جو شخص جرم کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، جو میس مرڈرر ہوتا ہے، سیریل کلر ہوتا ہے، بہت ہی مجرم ہوتا ہے، اس سے بھی پیار کرو. کیوں پیار کرو؟ کیونکہ یہ فیل اللہ نے اس سے کرایا بھائی. اگر آپ ہوتے، اللہ آپ سے چاہتا آپ سے بھی یہ کرا لیتا، تو اس سے پیار کرو. تو میرے عزیز، میرے بھائی، پھر ہمارا اور آپ کا یہ بنیادی فرق ہے اس مسئلے میں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، گناہ کو نہیں چاہتا. اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ گناہ کریں، اللہ سے راضی بھی نہیں ہے، اللہ کی مشیت بھی نہیں ہے. اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ ہم اور آپ گناہ کریں گے، ہم اور آپ جو ہے معصیت کریں گے، لیکن اللہ اس سے راضی نہیں، اللہ اس کو نہیں چاہتا. مقصد کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے یہ چاہا ہے، اس کو اللہ کی، اس کی ذمہ داری اللہ پہ لگا دیں، تو پھر آپ یہ یاد رکھیے کہ صرف قرآن کی ضیاء کا ذمہ داری آپ اللہ پہ نہیں لگا رہے. پھر یہ پرنسپل، یہ قاعدہ ہر جگہ لگانا ہوگا، ہر جگہ. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اللہ پہ. اللہ نے، کوئی قتل کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی ڈکیتی کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے نا، دنیا میں غلط کام تو بہت ہوتے ہیں، سب اللہ نے چاہا ہے، ذمہ داری ختم. یہ اچھی بات ہے، شکر کرو، اللہ نے چاہا. یہ تو کوئی عاقل نہیں کہتا. یہ تو کوئی اس طرح کر دیں تو زندگی، انسان کی زندگی معطل، یعنی پوری انسانی معاشرہ جو ہے سب بیڑا غرق، سب جو ہے کیا ہو جائے گا، ایک طرح سے کوئی نظم ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے فعل کا ذمہ دار نہیں ہے. بھائی آپ نے چوری کی، اللہ نے کرایا، آپ کو نہ پکڑوں، اللہ کو ذمہ دار ٹھہراؤں. تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، ایک ایسا فعل ہے، کہ ایک ایسا طرز فکر ہے کہ اس کی بطلان بالکل واضح ہے. یہ بات جب آپ لوگوں نے مان لیا، آپ کے علماء نے مان لیا کہ قرآن میں اس میں سے تو کوئی انکار نہیں ہے، اس سے تو کوئی فرار ہے ہی نہیں. ابھی ہم نے میں کوئی لیکچر نہیں دیا میں نے قرآن کے نقصان پر، آپ لوگوں کے احادیث کے مطابق وہ لیکچر دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ روایات دکھائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بات جب یہ سے تو فرار نہیں ہے. ہم نے ابھی بہت واضح دلائل نہیں لائے کثرت کے ساتھ، وہ لیکچر دیں گے تو لایا جائے. جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایسا ہے تو پھر یہ کیوں ہوا؟ یہ نقصان جو لایا گیا ہے قرآن مجید میں، کیا اللہ مثلا اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست نہیں کیا؟ اپنے نبی کو بھیجتا ہے ایسے معاشرے میں جس میں سب لوگ کیا ان پڑھ، اکثر لوگ ان پڑھ ہیں، پڑھتے لکھنے کا رواج ہی نہیں ہے، نہ کوئی اسکول ہے نہ لائبریری، کچھ بھی نہیں ہے. اگر اسکول ہے تو صرف یہودیوں کے پاس ہے، وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، مسلمان عربوں کے پاس کچھ بھی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس وحی ہے، آتا ہے، جبرائیل آتا ہے، آیات لے کے آتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی انبیاء تھے، ان کے انبیاء کے بعد ان کے امتوں نے سب نے اپنے کتابوں کو چینج کیا، سب خبر دی خود کہ بھائی میرے سے پہلے جو انبیاء تھے وہ دنیا سے چلے گئے، تو ان کی شریعت کو بھی تحریف کی گئی، ان کے کتابوں کو بھی، ان کی وحی کی جو کتاب تھی، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، سب کو چینج کیا. اس کو تو اس سے پہلے بھی تو وہ درس ہے نا، اس سے پہلے بھی تو ایک مثال ہے، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میری امت بھی جو پرانے امتوں والوں نے کیے ہیں، جرائم کیے ہیں، وہ میری امت بھی کرے گی اسی طرح. خود بار بار بھی کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں بھی جو کچھ بھی انہوں نے کیا یہ بھی کہیں گے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص سانڈے کے غار میں گیا ہے تو میری امت بھی سانڈے کے غار میں جائے گی، یعنی بہت وہی باتیں جو جرائم انہوں نے کیا یہ بھی کریں گے. تو پھر انہوں نے کوئی کسی طرح کے، دیکھیں بھائی کوئی بات کرو کہنے والی نا، کہ ایک عام شخص سے غلطی نہیں کر سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ من انفسکم آپ سے نفیس ترین، انفسکم آپ کے نفوس میں سے، انفسکم آپ کے نفیس ترین میں سے، بہترین میں سے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ بڑے حریص ہیں کہ امت میری جو ہے جہنمی نہ ہو جائے، امت میرے امت میں بلکہ کوئی بھی شخص جہنمی نہ ہو جائے. اس بات کی بڑے وہ اس کو ڈر ہے، اور بڑے تشویش ہے، بڑی فکر ہے کہ سب لوگ ہدایت ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. اور بہت مہربان ہے، رؤوف رحیم، رافت بھی ہے، رحمت تو رحیم ہے. اللہ اپنی صفت رحیم ان کو بھی کہا، بہت رحمت ہے، وسیع رحمت ہے. تو ان کو فکر نہیں ہے بھائی، وہ ایسے چلے گئے، بس مر گئے، ختم بات، نہ جمع کیا، کچھ بھی نہیں کیا، وسیع بھی نہیں چھوڑا. تو بہرحال یہ باتیں جو ہے نا، اس کی اگر آپ لوگ سوچیں بھائی اللہ نے فکر دی ہے، عقل دی ہے، عقل ہی کی بدولت ہم زندگی گزارتے ہیں نا. اگر میں ایک چھوٹا سا کاروباری آدمی ہوں جس نے میٹرک بھی نہیں کیا نا، کیلے بیچتا ہے، مثلا پنڈی کے گلیوں میں ہے لوگ ہیں نا کیلے بیچتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے بھائی، سب کیلے بیچتے ہیں، پیاز بیچتے ہیں، سیب بیچتے ہیں، آلو بیچتے ہیں. انہوں نے کوئی تعلیم نہیں کی، بیچارے دیہات والے ہوتے ہیں. اگر ان کو پتا ہو جائے کہ میں اس گلی میں جاؤں گا تو مجھے آج 100 روپے زیادہ مفاد ہوگا، اس گلی میں جاؤں تو میرے مفاد نہیں ہوگا، تو وہ کس میں جائیں گے؟ تو اسی گلی میں جائیں گے تو جس میں 100 روپے زیادہ ملیں گے اس کو، جس میں نقصان ہوگا وہ نہیں ہوگا. یہ کیوں کرتا ہے ایسا؟ کوئی پاگل ایسا نہیں ہوگا کہ پتا ہوگا کہ اس گلی میں جاؤں گا میری جو کیلے نہیں بکیں گے، سبزی نہیں بکے، وہ نہیں جائے گا، اپنے ریڑھی وہاں پہ نہیں لگائے گا، وہاں جائے گا جہاں پہ اس کو فروخت ہوگا، منفعت ہوگا. تو اب یہ کیوں؟ یہ عقل ہے. انسان اپنی منفعت چاہتا ہے، تم اپنی منفعت کرو یار. سوچو، وہ ایک چیز جو ایک عام کیلے والا جو ہے نہیں کر سکتا اپنے کیلوں کے ساتھ، سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتا ہے اپنے امت کے ساتھ.
سب کو ضائع کر دیں. اب شیعوں کا عقیدہ جو ہے، سب شیعوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے. اکثر شیعہ آج کل ان سے پوچھیں وہ کہیں گے کہ نہیں قرآن تعریف نہیں ہے. علماء سے پوچھیں وہ کہیں گے قرآن میں کوئی نقصان نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، سب کہانیاں، وہ یہی کہیں گے آپ کو. لیکن جو ہے صحابہ نے جو اسلام میں کیے ہیں، کام کیے نا، تو اس کے نقصانات ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں. اگر ہم قرآن کی کہانی کو چھوڑ بھی دیں نا، تو یہ تو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، فدق میں جو کچھ ہوا، یہ تو شیعہ عقیدہ بالکل واضح ہے کہ اس کی وجہ ہم کس لیے ایسا کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس روایات احادیث بہت زیادہ ہیں اس معاملے پر، اور آپ لوگوں کے کتب سے ہم بھی استدلال کرتے ہیں. جی بسم اللہ، میں نے بہت بات کی، معذرت چاہتا ہوں. اچھا سر، آپ نے جو فرمایا نا کہ نقصان ثابت ہے نا، تو ان حضرات کا جو موقف ہے نا، وہ شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پایا. علماء کا، عوام الناس کو تو ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں نا. علماء کی جو تحریریں میں نے پڑھی ہیں، بڑے بڑے علماء کی، یعنی کہ ٹاپ لیول کے، جنہوں نے فاصلے قرآن پہ لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے اب یہ آیت رجم ہے نا، یا آیت رضات، وہ کہتے ہیں جی اس میں نقصان کس بات کا ہے، جب یہ ثابت ہے، شیعہ سنی کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن میں اللہ پاک بعض آیات ایسی نازل فرماتا ہے کہ جن آیات کو بعد میں تبدیل فرما دیتا ہے یا ان کا لوگوں کے دلوں سے محو فرما دیتا ہے. تو نقصان کس بات کا؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے چاہا لوگوں کے دلوں سے محو ہو گئی، اتری تھیں لیکن نہیں اللہ نے قرآن میں شامل کرائیں. وہ کہتے ہیں ہم اس کو بدنیتی پہ نہیں کہتے، جبکہ شیعہ کہتے ہیں کہ بدنیتی کے تحت یہ جان بوجھ کے بےمانی کی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے میں بڑا دو میں بنیادی فرق ہے، ہم تو نقصان کے قائل ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں کہ جتنی مرضی منسوخ ہوئی ہیں، اللہ نے ایسا چاہا تھا لوگوں کے دلوں سے محو کرا دی، موجودہ قرآن میں نہیں ہے. جبکہ شیعہ کہتے ہیں کہ اسی قرآن میں ہے بدنیتی کے تحت نعوذ باللہ نکل. دیکھیں دین کے معاملے میں جو کچھ انسان کہتا ہے نا، نہ صرف دین کے معاملے، کسی بھی مسئلے پر اگر میں اپنے آپ سے کوئی کہانی بنا کے آپ کو سناؤں تو وہ تو صرف ایک کہانی ہے، وہ صرف میرے تخیلات، صرف میرے خیالات ہیں، اس کی کوئی حقیقت سے کوئی وابستگی نہیں ہے. بات وہی صحیح ہو گئی جو دلیل کے بنا پر ہوگی. ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں نا قرآن کے ساتھ یہ ہوا، قرآن کے ساتھ یہ نہیں ہوا، اس کی دلیل ہونی چاہیے. دلیل ہے تو بات صحیح ہے. علماء جو کچھ فرماتے ہیں، اگر ان علماء کی بات حجت نہیں ہے. علماء اگر اپنے آپ سے بناتے ہیں، گڑتے ہیں نا، تو اس کی کوئی وہ عالمی فاسق جو اپنے آپ سے بناتا ہے دلیل کے بغیر، اس طرح وہ دلیل دکھاؤ. ہم بھی بنا سکتے ہیں، بہت کچھ بنا سکتے ہیں. یہ دین اس طرح تو نہیں ہے. اب میں اب بناتا جاؤں گڑتا جاؤں، میرے اپنے ظنون جو ہے، میرے اپنے وہم و گمان جو ہے بناتا جاؤں، اس کو کیا اہمیت ہے بھائی؟ کوئی اہمیت ہی نہیں. اب علماء اگر کہتے ہیں کہ اللہ نے فلانے کے دل سے نکال دیا، یہ کس لیے کہتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، ما ننسخ من آیت، ہم کسی آیت کو نسخ نہیں کرتے، او ننسها، او یا اس کو فراموش نہیں کراتے. انسا نسی فراموشی کو کہتے ہیں، انسا فراموش کرانا، ہم کسی کو فراموش نہیں کراتے. نأتی بخیر منها او مثلها، مگر وہ آیت جو اس کو فراموش کرا دیا یا اس کو نسخ کر دیا، اسی جیسا یا اس سے بہتر کوئی آیت ہم نازل کر. لیکن انسا کا مطلب کیا ہے؟ انسا کا مطلب یہ فراموشی کرانا بھی ہے، ایک اور مطلب بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا. ما ننسخ من آیت، ہم کسی آیت کو نسخ نہیں کرتے، او ننسها، یا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا. نأتی بخیر منها او مثلها، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں، اسی جیسا لاتے ہیں. اگر کوئی آیت کو اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا، اس کو نسخ نہیں کرتے، اس سے بھی اسی جیسا آیت مزید نازل ہوگی، اس سے بہتر مزید آیت. یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی صریح نہیں ہے کہ اللہ بلوا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اگر اللہ بلوا دیتا ہے، ذہنوں سے محو ہو جاتی بھائی، اس کی کوئی ہمیں حدیث دکھاؤ، مثلا کوئی حدیث دکھائے بھائی کہ اللہ نے فلان مقام پر کوئی آیات نازل کرا دی، پھر معجزے کے طور پر سب لوگوں کو بھول گئے بھائی، ایک سورہ ہی فراموش کر دیا، اب لوگوں کو پتہ وہ سورہ کہاں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی واقعہ، صحابہ کو کوئی واقعہ. پھر اس کے برعکس یہ جن آیات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وہ عائشہ خود کہہ رہی ہے کہ یہ بھائی، وہ کہہ رہی ہے کہ میں بہت پڑھتی ہے اس آیت کو، یہ آیت اس طرح وہ نہیں بولی. اللہ کے حکم میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں سے بلوا سکتا ہے. عائشہ سے نہیں بلوا، کیا سب لوگوں سے فراموش کرا سکتا ہے؟ عمر سے فراموش نہیں کرا سکتا، نہیں بلوا سکتا. اگر اس کی چاہت ہے کہ مثلا ایک ایسا واقعہ آ جائے، 5-6 آیتیں آ گئی، پر اس کو سب لوگ بھول جائیں کہ بھئی یہ کوئی ایسا واقعہ تھا بھی، آیات نازل بھی ہوئی، یعنی بھئی اگر تو پھر وہ تو اس کو تاریخ میں اس کا ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے بھئی ایسا، بھئی وہ کوئی پھر اس آیت کو کوئی دوسرا پر تلاوت نہ کر سکے، کیونکہ اللہ نے بلا دیا، میرے ذہن سے محو کر دیا، اس کے ذہن سے بھی محو کر دیا، اس کے ذہن سے بھی محو کر دیا، پھر کوئی اس کو یاد نہ رہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بہرحال اس نظریے کا کوئی شاہد نہیں ہے، کوئی تائید نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ نقصان قرآن کی جو روایات ہیں اس نظریے کو وہ جھٹلا دیتی ہیں. یہ ایسی منگڑت بات ہے کہ اللہ نے بلوا دیا، محو کرا دیا ان کے ذہنوں سے، محو کہاں کرا دیا اللہ کے ان کے ذہنوں سے. بہرحال یہ باتیں جو ہے نا، اس کی مزید توضیح کے لیے لیکچروں کی ضرورت ہے. وہ مواد اس میں بہت زیادہ ہے. ابھی اس بات کے ابطال کے لیے اتنا کافی ہے. مزید بات یاد رکھیے کہ
جہاں تک منسوخ التلاوہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے بلوا دیا نسخ ہو گیا، اس کی تلاوت ہی نسخ ہو گئی، یہ کسی حدیث میں نہیں، کسی روایت میں نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی وہ جو آیات نازل ہو گئی تھی نا، اب اس کو نہیں پڑھنا، اب اس کی تلاوت نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دو، یہ کسی میں نہیں ہے۔ یا صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں بھئی ہم یہ آیات نازل ہو گئی پر ہم نے اس کو چھوڑ دیا پڑھنا، یہ کچھ کہیں بھی نہیں ہے۔ منسوخ التلاوہ کا نظریہ بعد میں شروع ہوا ہے، بعد میں، کیونکہ علماء نے دیکھا کہ آیات بہت ایسی ہیں، آیات ایسی بہت ساری ہیں کہ بھئی قرآن کا اتنا ضائع ہو چکا ہے، اتنی آیتیں نہیں ہیں قرآن، وہ کہاں یہ کہانی شروع کر دی منسوخ التلاوہ۔ منسوخ التلاوہ اگر حق ہوتا، علماء کی من گڑت بات نہ ہوتی، تو اس کا کوئی سپورٹ بھی ہوتا، اس کا کوئی تائید بھی ہوتی نا، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے من گڑت بنا دیا۔ پھر اس کے علاوہ شیعوں کا عقیدہ ہے قرآن مجید مخلوق ہے، یعنی قرآن کریم ہم مخلوق نہیں کہتے، یاد رکھیے قرآن مجید کے متعلق ائمہ علیہ السلام نے فرمان ہے کہ اس کے متعلق مخلوق کا لفظ استعمال نہ کرنا، کیونکہ مخلوق کس کو بولتے ہیں؟ مخلوق جھوٹے کو بھی کہتے ہیں، جھوٹ کو بھی مخلوق بولتے ہیں، یعنی ما ھذا الا اختلاق، اختلاق بولتے ہیں کہ یہ جھوٹے کہتے ہیں نا، بناوٹی، خلق کرنا یعنی بنانا، خلق کرنا یعنی بنانا۔ اب اگر کسی چیز کو آپ جھوٹا بھی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں بناوٹی ہے، اس کو کہتے ہیں مخلوق ہے، مختلق ہے، تو جھوٹے چیز کو، جھوٹی کہانی کو بھی آپ مختلق کہہ سکتے ہیں، مخلوق کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، یہ کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے، کیونکہ مخلوق جھوٹ کو بھی بولتے ہیں۔ لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بالاحادیث واضح ہیں کہ قرآن مجید قدیم نہیں ہے، قرآن مجید نہیں تھا، اس کی وجود ہی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ صادر فرمائے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے یہ الفاظ۔ اچھا، یہ ہمارا عقیدہ۔ مخالفین کا عقیدہ ہے کہ بالکل برعکس ہے، قرآن مجید کو جو کہہ دے مخلوق ہے، اس کو کافر تکفیر کر دو، یعنی وہ کہتے ہیں قرآن مجید نہ اس لیے کہ مخلوق کا مطلب جھوٹا ہے، نہیں، مخلوق اس معنی میں کوئی چیز نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس معنی میں کہتے ہیں نہیں کہہ دو، یہ کفر ہے، کوئی کہہ دے تو کافر ہے، تو اس کو کیا کریں بھائی؟ اس کو تکفیر کر دو۔ قرآن کریم ازلی ہے، اللہ نے اس کو نہیں بنایا، یہ اللہ کی صفت، اللہ، تو پھر آ کے اس پہ وہ بحث کرتے تھے۔ ابھی میں قرآن پڑھوں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ، یہ تو ابھی میں نے پڑھا ہے، یہ جو میں نے قرآن پڑھا یہ کیا یہ قدیم ہے؟ جو میں نے، وہ کہتے ہیں یہ قدیم ہے، وہ بعض کہتے تھے یہ سوال بدعت ہے، ہم سے یہ سوال نہ کرو، تو بخاری نے یہی کہا تھا نیشابور میں نیشابور میں، یہ جو میں قرآن پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ جو میں نے قرآن پڑھے یہ جو ہے کیا مخلوق، تو بخاری کی تکفیر کی گئی، اس کو مار کے تو نہیں، اس کو بس وہاں سے مجبور کیا گیا کہ وہاں سے نکل جائے، نیشابور سے یہ بخارا چلا گیا۔ پھر بخارا کے نیشابور کے علماء اور بغداد کے علماء نے بخارا کے امیر کو خط لکھا کہ یہ آدمی کافر ہے، اس کا عقیدہ باطل ہے، پھر بخارا کے امیر نے اس کو نکال دیا وہاں سے کہ تو کافر ہے، قرآن کے مجید کے متعلق تیرا عقیدہ باطل ہے، تو پھر وہ بالکل قسمت پرسی کی حالت میں گاؤں میں مر گیا بخاری۔ تو ان کے ہاتھ بہرحال عقیدہ بہت یہ سخت عقیدہ ہے، وہ بہت شدت کے ساتھ بھی کہ قرآن مجید کیا ہے؟ مخلوق نہیں ہے۔ تو ایک چیز جو قدیم ہے، قرآنیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن بنایا، ٹھیک ہے نا، وہ تو شروع سے قرآن ہے، تو وہ اس کا نسخ کرنا، پھر اس کو قرآنیت اس سے اٹھا دینا، یہ متصور ہی نہیں ہے، متصور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر قرآن ہے تو ازل سے ہے، آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق، اس کو محو کرنا، مٹا دینا، یہ تو ہو ہی نہیں، اس کی قرآنیت ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی صفحے میں لکھا ہے آپ اس کو مٹا دیں، یہ ہو سکتا ہے، کسی کے ذہن میں وہ قرآن بھول جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی قرآنیت ختم نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے جملات ہیں وہ ازلی ابدی ہیں، ازلی ابدی، اللہ نے اس کو بنایا ہی نہیں، وہ قدیم ہے اللہ کی طرف، مخلوق ہی نہیں ہے۔ تو پھر تو منسوخ التلاوہ کا جو ہے بالکل وہ حکم ہی ختم ہو جاتا ہے بھائی، قرآنیت اس کی کبھی رفع ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے اس کو قرآن نہیں بنایا، وہ شروع سے قرآن تھا، ختم بات۔ اور مزید حکم جناب، آپ اپنے علماء سے معاف کرتا ہوں، علی الحسن صاحب، قرآن کی جو قدم ہے، قدیم ہے قرآن، اس کے متعلق آپ نے سنا اپنے علماء سے کچھ باتیں یا نہیں سنی؟ پاکستان میں یہ باتیں چلتی ہیں یا نہیں چلتی؟ سر علماء سے نہیں سنی بلکہ میں نے اپنے طور پہ پڑھی ہیں۔ ہاں، قرآن قدیم ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ بہت آپ کے بالکل بالخصوص محدثین کے نزدیک، ان کے احمد ابن حنبل، معاف کیجیے گا، مامون کے زمانے میں احمد ابن حنبل کو کوڑے پڑے، کیونکہ مامون جو تھا معتزلی تھا، معتزلہ جو تھے وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قرآن جو ہے کیا ہے؟ قرآن خلق کیا گیا ہے، اللہ نے پیدا کیا قرآن، تو مامون جو ہے محدثین کو ان سے کیا کرتا تھا؟ ان سے امتحان لیتا تھا، بھئی عقیدہ بتاؤ قرآن کے متعلق، اگر عقیدہ صحیح بتاتا تھا اس کے اپنے عقیدے کے مطابق تو اس کو چھوڑ دیتا تھا، عزت کرتا تھا، اگر نہیں کہتا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے تو پھر اس کو کوڑے مارتا۔ تو بہت زمانے اس کو کہتے ہیں تاریخ میں محنت القرآن، یعنی قرآن کی وجہ سے جو مصیبت، قرآن کی وجہ سے، قرآن مامون کی وجہ سے جو قرآن کے معاملے میں مصائب مشکلات آ گئے، وہ تاریخ میں بہت مشہور ہے اس کے واقعات، احمد بن حنبل کو کوڑے پڑے تھے۔ ہاں جی، جی جناب۔